بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 114 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم 4 عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 وَلَهُ اَيْ لِلْقُرْطُبِي، یعنی قرطبی کے یہ بھی اشعار ہیں۔ نمبر 2 الازبط، نمبر 3 زیاد بن زید کے اشعار، اور نمبر 4 الاخطل یعنی اختل کے اشعار۔ یہ 4 قسم کے عنوانات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ وَلَهُ لَعَمْرُكَ مَا حَصَلْتُ عَلَى قَطِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَدْرَكْتُ شَيْئًا وَهَا أَنَا خَارِجٌ مِنْهَا سَلِيبًا أُقَلِّبُ نَادِمًا كِلْتَا يَدَيَّ وَأَبْكِي ثُمَّ أَعْلَمُ أَنَّ مَبْكَايَ لَا يُجْدِي فَأَمْسَحُ مُقْلَتَيَّ وَلَمْ أَجْزَعْ لِهَوْلِ الْمَوْتِ لَكِنْ بَكَيْتُ لِقِلَّةِ الْبَاكِي عَلَيَّ وَإِنَّ الدَّهْرَ لَمْ يَعْلَمْ مَكَانِي وَلَا عَرَفَتْ بَنُوهُ مَا لَدَيَّ زَمَانَ سَوْفَ أَنْشُرُ فِيهِ نَشْرًا إِذَا أَنَا بِالْحَمَامِ طُوِيتُ طَيًّا أُسَرُّ بِأَنَّنِي سَأَعِيشُ مَيْتًا بِهِ وَيَسُوءُنِي أَنْ مُتُّ حَيًّا۔ ترجمہ: وَلَهُ اور اس کے لیے یعنی ابو محمد قرطبی کے یہ بھی اشعار ہیں۔ لَعَمْرُكَ مَا حَصَلْتُ عَلَى خَطِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَدْرَكْتُ شَيْئًا، تمہاری زندگی کی قسم، نہ تو میں دنیا کے بہت سے حصے کا مالک ہوا، وَلَا أَدْرَكْتُ شَيْئًا، اور نہ ہی میں تھوڑے حصے کو پا سکا۔ وَهَا أَنَا خَارِجٌ مِنْهَا سَلِيبًا، آگاہ رہو میں دنیا سے ہوش و حواس کھو کر جا رہا ہوں۔ اقلب نادمًا کلتا یدیّ، میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت کے ساتھ مل رہا ہوں۔ وَأَبْكِي، میں رو رہا ہوں۔ ثُمَّ أَعْلَمُ أَنَّ مَبْكَايَ لَا يُجْدِي، اور پھر مجھے یقین ہوتا ہے کہ رونا بے سود ہے، رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَأَمْسَحُ مَقْتَلِيَّ، تو میں اپنی آنکھیں پوچھ لیتا ہوں۔ وَلَمْ أَجْزَعْ لِهَوْلِ الْمَوْتِ، میں موت کے خوف سے نہیں گھبراتا۔ لَكِنْ بَكَيْتُ لِقِلَّةِ الْبَاقِي عَلَيَّ، لیکن میرا رونا میرے اوپر رونے والوں کی کمی کی وجہ سے ہے، یعنی میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے اوپر رونے والے کم ہوں گے۔ وَإِنَّ الدَّهْرَ لَمْ يَعْلَمْ مَكَانِي، نہ تو زمانے نے میرے مرتبے کو جانا، وَلَا عَرَفَتْ بَنُوهُ مَا لَدَيَّ، اور نہ ہی اہل زمانہ نے اس کمال کو جانا جو میرے پاس ہے۔ زمان سوف انشر فیہ نشرا، اس زمانے کا انتظار کرو جس میں میری تشہیر ہوگی۔ اذا انا بالحمام طویت طیا، جب میں موت کے ساتھ لپیٹ دیا جاؤں گا۔ اسر باننی ساعیش میتا، مجھے خوشی اس بات سے ہے کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہوں۔ وَيَسُوءُنِي أَن مُتُّ حَيًّا، اور میرے لیے یہ بات باعث تکلیف ہے کہ زندہ رہتے ہوئے مردہ رہوں۔ حل لغات: حصلت، حصل علی شیء یحصل حصولا، کسی چیز کو حاصل کرنا، مالک بننا۔ خطیر، زیادہ، خطورہ یخطر خطورتاً باب کرم یکرم سے عالی مرتبہ ہونا۔ ادرکت، ادرک یدرک ادراکن، پا لینا۔ درک یدرک درکن، اس کا معنی بھی ہے پا لینا، حاصل کر لینا۔ خارجن صیغہ ہے اسم فاعل کا خرج یخرج سے۔ سلیبن، سلیب یہ سلبا، اس کی جمع سلبا آتی ہے، عقل یا مال کو کھویا ہوا، ایسے شخص کو سلیب کہا جاتا ہے۔ اقلب، قلب یقلب تقلیباً، پلٹنا، ادھر سے ادھر کرنا، پھیرنا، مروڑنا، یہاں ہاتھ ملنا ہے۔ نادمن، ندم یندم ندمن سے شرمندہ ہونا۔ یدیہ، یدن کی تثنیہ ہے۔ مبکایا، یہ مصدر میمی ہے رونا۔ لا یجدی، اجدا یجدی اجداء باب افعال سے فائدہ پہنچانا۔ مقلتیہ، یہ مقلتیہ تثنیہ ہے مقلتن کا،
اور اس کی جمع مقلن آتی ہے. آنکھ کے ڈھیلے کو کہا جاتا ہے. آنکھ کا ڈھیلا مراد آنکھ ہے، پتلیاں. اجزع جزع یجزع جزعا، باب سمع یسمع سے گھبرانا. ہول خوف کو کہتے ہیں گھبرانا، ڈر جانا. انشرو نشر ینشر نشرا پھیلانا. توی تو توا یتوی طین مصدر ہے، اسی سے متکلم کا صیغہ ہے لپیٹ دیا جانا، مجہول. اسرو سر یسر سرورا سے خوش ہونا. عاش یعیش عیشا سے زندگی گزارنا. ویسوءنی ساء یسوء سوءا باعث سے تکلیف ہونا، برا ہونا. مت مات یموت موتن سے متکلم کا صیغہ ہے. لعمرک قسم ہے. ما حصلت علی خطیر یہ جملہ جواب قسم ہے. سلیبن یہ خارجن کی ضمیر سے حال واقع ہے. نادمن یہ اقلب کی ضمیر سے حال واقع ہے. ما لدیہ اس میں ما اسم موصول ہے اور لدیہ یہ محذوف کا مفعول فی ہو کر صلہ واقع ہو جائے گا. سأعیش میتن یہ میتن اعیش کی ضمیر سے حال واقع ہے. وضاحت ان اشعار کے اندر ابو محمد قرطبی نے ان اشعار میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں نے حصول دنیا میں کچھ بھی دلچسپی نہیں لی. ما حصلت علی خطیر من الدنیا اس پر میں نے ذرا بھی توجہ نہ دی. چنانچہ نہ تو میں نے زیادہ دنیا کو جمع کیا اور نہ ہی کم دنیا کو جمع کیا. اور اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا چھوڑ رہا ہوں اس حال میں کہ میرے ہاتھ خالی ہیں. ہاں میں رو ضرور رہا ہوں مگر فوراً ہی اپنے آنکھیں صاف بھی کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ رونا میرے لیے بے سود ہے، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ رونے کا اصل زمانہ وہ تھا جب میرے ہاتھ اور پاؤں صحیح سالم تھے اور پھر بھی میں یاد خدا سے غافل تھا. اس وقت میں رویا نہیں. اور اب جب کہ میں بیکار ہو چکا ہوں، نہیں میرے ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، نہیں میرا وجود صحیح کام کر رہا ہے، اب مجھے رونا کیا فائدہ دے گا. یعنی گویا اپنی ایک طرح سے شان کا عجز اور اپنی کوتاہی اور غفلت کو بیان کر رہا ہے. ورنہ فی نفسی آخر عمر کے اندر بھی رونا بیکار اور بے فائدہ نہیں بلکہ وہ فائدہ دیتا ہی ہے. بہرحال آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد نیک نام رہوں، لوگ مجھے یاد کریں، میرا تذکرہ کرتے رہیں. میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ میں دنیا میں گمنامی کے ساتھ زندگی بسر کروں. عنوان نمبر 2 الازبت. ازبت ضبط یضبط ضبطا غالب آنا، خوب حفاظت کرنا. الازبت کا مطلب زیادہ حفاظت کرنے والا، متقن. اور یہاں نام بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نام ہو شاعر کا اور اس کے یہ اشعار ہوں. قد یجمع المال غیر آکلہ ویأکل المال غیر من جمعہ ویقطع الثوب غیر لابسہ ویلبس الثوب غیر من قطعہ. ازبت کے اشعار ہے کہ قد یجمع المال کبھی مال وہ شخص جمع کرتا ہے غیر آکلہ جو اسے کھاتا نہیں ہے، کھانے والا نہیں ہوتا اس کا. وَيَأْكُلُ الْمَالَ اور مال کو کھانے والا وہ شخص ہوتا ہے غیر من جمعہ جس نے اسے جمع نہیں کیا. وَيَقْطَعُ الثَّوْبَ اور کپڑے کو وہ شخص کاٹتا ہے غیر لابسہ جو اسے پہنتا نہیں. وَيَلْبَسُ الثَّوْبَ غیر من قطعہ اور کپڑے کو وہ شخص پہنتا ہے جس نے اسے نہیں کاٹا. یجمع جمع یجمع جمعا جمع کرنا. یقطع قطع یقطع قطعا کاٹنا. لابس لبس یلبس لباسا لبسا پہننا. ان اشعار کے اندر شاعر کہتا ہے کہ بسا اوقات محنت کا پھل کوئی دوسرا شخص کھاتا ہے، محنت کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، جان جوکھوں میں ڈال کر کوئی شے حاصل کرنے والا، کوئی نعمت حاصل کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور اس کا پھل اور نتیجہ کوئی دوسرا شخص کھاتا ہے. ایک آدمی محنت کرتا ہے مگر اس کی کمائی کا فائدہ وہ نہیں کوئی اور اٹھاتا ہے.
ایک شخص مال جمع کرتا ہے تاکہ بعد میں چل کر اسے کام میں لائے، مگر اس مال کوئی اور ہی کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عام دستور کی بات ہے کہ کپڑے کو جو شخص کاٹتا ہے وہ اس کو پہنتا نہیں ہے بلکہ کوئی اور اس کو پہننے والا ہوتا ہے۔ تو مال ایک فانی چیز ہے، اس کے اوپر سہارا نہیں کرنا چاہیے اور مال کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مجھے کام دے گا۔ تو بعض اوقات انسان جمع کرتا ہے لیکن اس کو کوئی اور کھا رہا ہوتا ہے۔ عنوان نمبر 3، زیاد بن زید، زیاد بن زید کا شعر ہے یہ، هل الدهر والایام الا كما ترى رضیت مال او فراق حبیبی، نہیں ہے زمانے اور ایام بجز مال کی مصیبت اور دوست کی جدائی کے، رضیت مال، مال کی مصیبت اور دوست کی جدائی کے، الا کما ترا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ دہرن اس کی جمع دہورن آتی ہے، ادہرن آتی ہے زمانہ، رضیت اس کی جمع رضایا آتی ہے مصیبت، فراق جدائی، حبیب اس کی جمع حباؤن آتی ہے دوست۔ حل حرف استفہام برائے نفی ہے جس کی دلیل الا حرف استثناء ہے۔ الدہر اور الایام یہ مبتدا ہے، رضیت اس کی خبر واقع ہے۔ وضاحت، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زمانے میں یہ دو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، یا تو مال کی تنگی اور یا دوست کی جدائی۔ کبھی تو انسان مال کی تنگی کا شکار رہتا ہے، مال نہیں ہوتا اس کے پاس، اور کبھی مال تو ہوتا ہے لیکن کسی کی جدائی کی تکلیف سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ تو کبھی انسان کسی دوست کی جدائی کا شکار رہتا ہے اور کبھی مال کی جدائی۔ یہی دو حالات ہیں زمانے میں جو انسان پہ آتے رہتے ہیں، یہ کہ بات ٹھیک رہے۔ عنوان نمبر 4، الاختل، اختل کے اشعار، الناس همهم الحیات ولا ارى طول الحیات یزید غیر خیالی وَإِذَا افتقرت إلى الزخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال۔ الناس همهم الحیات، لوگوں کی فکر زندگی ہے، ولا ارى طول الحیات یزید غیر خیالی، اور میں دراز یہ عمر کو خیال کے اضافے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا۔ وَإِذَا افتقرت إِلَى الذَّخَائِرِ، اور جب تجھے ذخیروں کی ضرورت ہو، لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال، تو اعمال صالحہ کی طرح کوئی اور ذخیرہ نہیں پائے گا۔ حل لغات، ہمہم، ہمن اس کی جمع ہمومن آتی ہے، فکر، غور کرنا، فکر کرنا۔ طال یطول طوالۃ، لمبا ہونا۔ افتقرتا، افتقر الی شیء یفتقر افتقارا، کسی چیز کا ضرورت مند ہونا۔ ذخائر، ذخیرتن کی جمع ہے، ذخیرہ۔ لم تجد، وجد یجد وجودا، پانا۔ ہمہم الحیات، مبتدا خبر مل کر الناس مبتدا کی خبر ہے۔ اذا افتقرتا یہ شرط ہے، لم تجد ذخرا یہ جزا واقع ہے۔ وضاحت، ان اشعار کے اندر شاعر کا کہنا یہ ہے کہ تمام لوگوں کی سب سے اہم فکر یہ ہوتی ہے کہ ان کی موت ابھی نہ آئے، انہیں لمبی عمر نصیب ہو جائے۔ حالانکہ میرے خیال کے مطابق طول عمر صرف دنیا بھر کے خیالات میں اضافہ کرتی ہے۔ جو انسان کی عمر لمبی ہوتی جاتی ہے اس کے حرص میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ دنیا کی حرص ہے، اور دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے اذا افتقرت الى الذخائر، کہ اگر انسان کی خواہش ہو کہ وہ کچھ ذخیرہ اکٹھا کرے جو بعد میں اس کے کام آئے، تو میری نظر میں اعمال صالحہ سے بہتر کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے بہترین ذخیرہ اعمال صالحہ ہی ہے کہ جو انسان کو مرنے کے بعد کام دیتے ہیں، جو انسان کو آخرت کے اندر دار الجزا کے اندر کام آتے ہیں، کہ باقی وہاں پیسہ کام آتا ہے، نہ بال و دولت، نہ زمین، اور نہ ہی کوئی اور چیز کام آتی ہے سوائے اعمال صالحہ کے، کہ یہ بہترین ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے یہ ذخیرہ اکٹھا
کرنے کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔